أقول وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جو کورس کرنے جا رہے ہیں اس کورس کے موضوعات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. عشرہ ذو الحجہ، اس کے بارے میں یہ کورس ہے، اس کی فضیلت و اہمیت ہم پڑھیں گے. عشرہ ذو الحجہ کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کو پڑھیں گے. عید الاضحیٰ کے بارے میں آئیں گے اور قربانی کے بارے میں کچھ چیزیں، اہمیت، فضیلت، اس کی حکمتیں جانیں گے. قربانی کا حکم کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی شروط کیا ہیں، اور قربانی کے دیگر احکام و مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں فضیلت و اہمیت کے اندر داخل ہوں عشرہ ذی الحجہ کی، دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے رمضان آتا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے، ہر طرف ماشاءاللہ ہر کسی کے دل میں رمضان کا انتظار ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، ہر چیز، اس کی حرمت، اس کے اندر نیکی کرنے کا ثواب. لیکن آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ اگر ہم راتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے. لیکن اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یاد رکھیے گا ذو الحجہ کے دن جو ہے، دن کا ٹائم، دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پورے سال کے اندر سب سے افضل دن ذو الحجہ کے 10 دن ہیں. راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں اور دن ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن. کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن. اللہ اکبر. ان 10 راتوں کی فضیلت کیونکہ ان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت کیونکہ ان میں ایک دن یوم عرفہ ہے. تو اسی نقطے سے اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مختصر ایک روزہ کورس. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے معروف عالم گزرے ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی فتح الباری کے نام سے، اور حدیث کی ایک مختصر کتاب بلوغ المرام، بڑی پیاری کتاب، وہ بھی تالیف کی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ رب العزت نے ان دنوں کو، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، ہم 2 دن کے بعد جن دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، 2 یا 3 دن کے بعد، ان 10 دنوں کی کیوں اتنی فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں والذی یظہر، جو چیز معلوم ہوتی ہے نا، ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہ یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے امتیاز کا کیا سبب ہے، ان کے اہم ہونے کا کیا سبب ہے؟ لمکان اجتماعی امہات العبادت فی، کیونکہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں نا وہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. کون کون سی عبادات؟ وہی الصلاۃ، نماز ہے، والصیام، روزے ہیں نفلی اور عرفہ کا روزہ، والصدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، قربانی بھی ہے، والحج، اور حج کا عظیم رکن ہے، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ پورے سال کے اندر کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں اتنی عبادات جمع ہو جاتی. دیکھیں باقی عبادات پورے سال ہو سکتی ہیں، نفلی روزے آپ پورے سال رکھ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ جانور قربان کر سکتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا حج آپ باقی دنوں میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، حج تو ذو الحجہ میں ہی ہوگا. ایسے ہی ہے جی. تو فرما رہے ہیں کہ بڑی بڑی عبادات چونکہ ان 10 دنوں میں جمع ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہ 10 دن پورے سال کے
دنوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل. اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور دوسری قسم کھائی ان 10 راتوں کی. اور اس سے مراد مفسرین کے ہاں، جن میں جو قرآن مجید کے بڑے مفسر اس امت کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ عبداللہ اللہ تجھے تفسیر کا علم سکھائے، اے اللہ عبداللہ کو تفسیر کا علم سکھا. اللہ اکبر. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد جن کی قسم اللہ نے سورۃ الفجر میں اٹھائی، قسم کھائی، ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، اس کی اہمیت ہو جائے گی. اور دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. یہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گا، اور قرآن مجید کے اندر جتنی بھی قسمیں اللہ نے اٹھائیں ان تمام قسموں میں آپ کو فائدہ دے گا. فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اللہ سبحانہ وتعالی يُقْسِمُ بِأُمُورٍ عَلَى أُمُورٍ وَإِنَّمَا يُقْسِمُ بِنَفْسِهِ الْمَوْصُوفَ بِصِفَاتِهِ وَآيَاتِهِ. اللہ رب العزت جو ہے نا بہت سے امور کی دوسرے امور کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں. الموصوف بصفاتہ، جو اللہ کی صفات سے موصوف ہے، وآیاتہ، اور کبھی کبھار اللہ اپنی نشانیوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اپنی آیات کی. المستلزم لذاتہ، جو اللہ کی ذات سے لازم ہے، اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. وصفاتہ، اللہ کی صفات سے. واقسامہ ببعض المخلوقات دلیل، یہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اللہ رب العزت کا اپنی مخلوقات کی قسم اٹھانا یہ دلیل ہے کس چیز کی، علی انہ من عظیم آیاتہ، کہ یہ جو چیز ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. بولی جی، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. مطلب اللہ نے قسم اٹھائی تو یہ اللہ کی کوئی بڑی نشانی ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی اس کی قسم اٹھا رہے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی، یہ ایام جن میں ہم 2-3 دن کے بعد داخل ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر خاص کر ذکر کرنے کا حکم دیا. فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کو پہنچیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کے نام کو پڑھیں ان معلوم دنوں کے اندر. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر جو اللہ رب العزت نے انہیں جانور وغیرہ عطا کی. اور ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام. یاد رکھیے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی حدیث ہے ان دنوں کی فضیلت میں، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. قالو، صحابہ نے کہا، وَلَلْ جِہاد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی زیادہ فضیلت والا نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل سے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلْ جِہاد، ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے ایک. وہ کیا ہے؟ إِلَّا رَجُلٌ، سوائے اس شخص کے، خرج يخاطر بنفسه وماله، جو جہاد کے اندر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلا، اس کو خطرے میں ڈالا، اس کے ساتھ نکلا. فلم يرجع بشيء، کوئی چیز واپس نہیں لوٹایا. جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، ہاں اس کا عمل زیادہ فضیلت والا ہے. ادروائز کسی انسان کا کوئی عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے.
ذرا غور کریں نا، کتنے فضیلت والے ایام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد بھی نامال کے برابر نہیں ہو سکتا سوائے ایک قسم کی۔ ایک عظیم تابعی ہیں ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ کانوا یفضلون 3 عشرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں نا، وہ 3 عشروں کے اندر ان کو بڑی فضیلت دیتے، بڑا بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیا کرتے تھے 3 عشروں کے اندر۔ وہ کون سے 3 عشرے ہیں؟ نمبر 1 العشر الاول من ذی الحجہ، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، والعشر الاواخر من شہر رمضان، اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، والعشر الاول من المحرم، اور محرم کے ابتدائی 10 ایام، جن ایام کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی۔ تو صحابہ کرام ان 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور پھر امام ابن ناصر الدین الدمشقی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں والاخبار مشعرۃ بتفضیل عشر ذی الحجہ علی العشرین المذکورین، کہ اگر ہم مزید خلاصہ جاننا چاہیں نا کہ ان 3 میں سے بھی کون سے وہ عشرہ ہے جو ان تینوں میں سے بھی ٹاپ پر ہے، ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ کون سے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 ایام۔ یہ جو عشرہ ہے نا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ ان دونوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ پھر وجہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لِأَنَّ فِيهِ یوم الترویہ، کیونکہ اس کے اندر یوم الترویہ ہے، 8 ذی الحجہ کا دن، جس دن حاجی حج کا احرام باندھ کر، جو متمتعین ہیں حج کا احرام باندھ کر مینا میں چلے جاتے ہیں، اور قران اور افراد کرنے والے جو پہلے سے احرام کی حالت میں ہیں وہ بھی مینا میں چلے جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کا دن، جس کو یوم الترویہ کہتے تھے، کیونکہ اس میں یوم الترویہ ہے۔ وہ یوم عرفہ، اور اس میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، وہ یوم النحر، اور اس میں 10 ذی الحجہ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ان 3 عشروں میں سے بھی دیکھا جائے نا تو پتہ چلتا ہے قرآن و سنت کے دلائل سے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام رمضان کے 10 ایام سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور محرم کے 10 ایام سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر عظیم ایام شروع ہونے والے ہیں 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، یہ چونکہ سال کے افضل ترین 10 ایام ہے جس طرح کہ ہم نے جانا، تو ان ایام کے اندر تمام فرائض کی پابندی کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ایک ضروری وضاحت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ ظاہر بات ہے عام دنوں میں بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جس طرح سے عام دنوں کے اندر گناہ کی پکڑ ہوتی ہے، تو جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں نا ان کے اندر گناہ جیسے نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ کرنے کا جو عقوبت ہے، سزا ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک انسان عام دنوں میں گناہ کرے گا اور رمضان میں گناہ کرے گا، تو ظاہر بات ہے فرق ہے کہ رمضان کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک انسان اگر عام دنوں میں گناہ کرے گا اور ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں گناہ کرے گا، تو یہ گناہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ جن دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان دنوں میں گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمیں ان دنوں کے اندر کون کون سے کام خصوصی طور پر کرنے چاہیے۔ نمبر 1، توحید اور دعوت توحید۔ دیکھیں یہ وہ دن ہیں جن میں لاکھوں فرزندان توحید اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ ایسے ہی کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے لیے اپنے مال مویشیوں کو اللہ کی راہ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربان کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی توحید ہے،
ایک اللہ کے لیے چھری پھیر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرا مال ہے، تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اگر کبھی تو نے اپنی راہ میں ہم سے ہماری جان کا بھی مطالبہ کیا تو اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے مال کا مطالبہ کیا تو اللہ کنجوسی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں عام دنوں کے اندر ان دنوں میں اللہ کی وحدانیت مزید بڑھ جاتی ہے، توحید مزید پختہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک بھی کہہ رہے ہیں، اور ان دنوں میں کروڑوں لوگ اپنے جانوروں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ہمارا رب بھی خوش ہوتا ہوگا، اور یقیناً حدیث کے مطابق آگے حدیث آ رہی ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان لوگوں پر جو حج کے لیے عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ نمبر 2، حج کی ادائیگی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت ہو تو اسے لازمی اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے خاص کر جو ہم برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا تعلق تب ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام فرائض کو ادا کر لے، بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری کو ادا کر لے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا گھر بار بنا لے، نوکری کر لے، ریٹائرمنٹ لے لے، پوری زندگی گزار لے، تو اب اس نے زندگی کے آخری حصے میں حج کرنا ہے۔ نہیں، حج کا تعلق ہے استطاعت کے ساتھ۔ بلوغت کے بعد زندگی کے جس حصے میں اللہ نے آپ کو طاقت دی، 2 طرح کی، جسمانی اور مالی، تو آپ پر حج کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے، استطاعت رکھتے ہیں، جتنا بھی آپ کے ملک سے خرچ آتا ہے حج کرنے کا، آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور آپ نہیں کرتے اور دوسری ساری ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے اس واجب کو لیٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو کوشش کیجئے زندگی کے جس حصے میں اللہ آپ کو استطاعت دے، مالی جسمانی حج کرنے کے اندر کبھی بھی تاخیر نہ کیجیے۔ تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہمیں یہ سبق بھی دے رہے ہیں۔ نمبر 3، دیکھیں ان دنوں کے اندر قربانی کی عبادت ہے، جس عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، قربان کیجئے اونٹوں کو۔ چونکہ عرب میں اونٹوں کی قربانی عام تھی، تو اس وجہ سے عربی زبان میں نحر کہتے ہیں وہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی گردن پر کھڑے ہونے کی حالت میں چھرا مار کر اس کی نبضوں کو کاٹا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں۔ اور جو جانور کو لٹا کر اس کی گردن کاٹا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں ذبح کہتے ہیں، ذبح کرنا۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کو سن لیجئے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جس نے قربانی کرنی ہے ابھی 2-3 دن باقی ہیں، جسم کے کسی حصے کے بال کٹوانے ہیں کٹوا لیں، ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں کاٹ لیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، قربانی کا جو ارادہ رکھتا ہو، تو پھر جب تک قربانی قربان نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے، جیسا کہ نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده ذبح یرید ان یذبحہ، جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی جانور ہے جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، فرآ ہلال ذی الحجہ، اور وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، فلا یمس یا یمس من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اسے چاہیے اپنے بالوں یا اپنے ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ بعض فقہاء کرام نے اس کو مکروہ جانا،
مطلب کوئی شخص اگر بال یا ناخن وغیرہ کاٹ دیتا ہے تو بعض فرماتے ہیں یہ مکروہ عمل ہے، اور بعض نے اس کو حرام تک کہا. تو اس وجہ سے ہمیں سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. چوتھا کام جو ان دنوں میں کرنا چاہیے وہ اللہ کے ذکر اور خاص کر تکبیرات کا اہتمام ہے. ان دنوں میں خاص کر اللہ کے ذکروں کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ آج کے سیشن کے بالکل شروع میں سنی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کے نام کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں ان پر جو اللہ رب العزت نے انہیں جانور وغیرہ عطا کی. تو جانوروں کے گردنوں پر تکبیر پڑھی جائے، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اور عموماً بھی ان ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے اندر اللہ کے لیے تکبیرات کو بلند کیا جائے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. ان 10 دنوں سے زیادہ پورے سال کے اندر کسی دن کا عمل اللہ کے یہاں زیادہ محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ جو اللہ کو عمل پسند ہے نا، وہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل. صحابہ کرام دینوں کے اندر تکبیرات کہا کرتے. کیا تکبیرات جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو حج کی استطاعت نہیں دی تو آپ ان تکبیرات کو تو پڑھ سکتے ہیں نا. اگر آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے، مطلب لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم ان تکبیرات کو تو بلند کر سکتے ہیں. یہ مت کہیے جی میں حج نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور ان تکبیرات کو بھی چھوڑ دیں. نہیں، لبیک اللہم لبیک اگر استطاعت ابھی نہیں ہے، اللہ آپ کو وہ بھی استطاعت دے، تو کم از کم ان تکبیرات سے محروم نہ رہیے. جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے 2 یا 3 دن کے بعد تو ان تکبیرات کو کہنا شروع کر دیجیے. نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات کے اندر اللہ کے لیے تکبیرات کو بلند کیجیے. نفلی روزوں کا اہتمام. دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے ان دنوں کے اندر روزوں کا. صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یا پھر ذی الحجہ کے 9 دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں. اور انہی 9 دنوں کے اندر ذی الحجہ کا دن بھی آتا ہے جس کی روزے کی فضیلت آگے الگ سے آ رہی ہے. تو ان دنوں کو محروم نہ کیجیے گا. اور دیکھیں ان دنوں کے اندر سموار کا دن بھی آئے گا، جمعرات کا دن بھی آئے گا. اگر آپ پورے 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کم از کم سموار اور جمعرات کا روزہ رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کا روزہ بڑا پسند کرتے تھے، سموار اور جمعرات. فرماتے تھے ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے کی حالت میں. اللہ اکبر. تو دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور اللہ کی محبت میں، جب اللہ کے سامنے ہمارا اعمال کا رجسٹر پیش ہو تو اس میں لکھا ہو کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے، اے اللہ تیرا یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ان دنوں کے اندر نہ صرف اللہ کے حقوق کو ادا کیجئے بلکہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کیجئے. اور ماشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کے دن، اس دن تمام مسلمان کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر جانوروں کو قربان کر کے ماشاءاللہ عظیم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں قربانی کا. اور ظاہر بات ہے گوشت تقسیم کرتے ہیں. آپ کے علم میں جو اس وقت ہمارے ممالک میں حالات چل رہے ہیں، یقین جانیے بعض لوگ پورا سال گوشت کا
منہ نہیں دیکھ سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے اپنے حالات کی وجہ سے جو ان دنوں کے اندر کھاتے ہیں، تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کیجئے، جیسے آپ انہیں کھلا رہے ہیں دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھیے۔ اور آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ، لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے اللہ کے ہاں؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ دوسرا سوال کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سے اعمال پسند ہیں؟ تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ یہ کہ وہ خوشی جو آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیتے ہیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ او یکشف عنہ قربا، یا آپ کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ او یقضی عنہ دینا، یا آپ کسی کے قرض کو اس سے ادا کرتے ہیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا آپ کسی کی بھوک کو دور کرتے ہیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے، حب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے من ان اعتکف فی هذا المسجد، کہ میں اپنی اس مسجد میں، یعنی مسجد المدینہ، یعنی کہ مسجد نبوی میں، شہرن، ایک مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ فائدہ کوئی صرف مادی اعتبار سے نہیں ہے جی، یہ نہیں کہ کوئی صرف مالی فائدہ، اس سے مراد ہر طرح کا فائدہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو نیکی کی طرف لے آتے ہیں تو یہ بھی نفع ہے، کسی کو برائی سے دور کر دیتے تو یہ بھی نفع ہے، کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ سب نصیحتیں ہیں۔ اور لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں دوسرے لوگوں کے لیے کتنا فائدے مند ہوں، اور یاد رکھیے گا دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے آپ کے گھر والے آتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کتنا فائدے مند ہوں، میں دوسرے لوگوں کے لیے کتنا فائدے مند ہوں، میں اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے محلے معاشرے کے لوگوں کے لیے کتنا فائدے مند ہوں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے، کیونکہ اللہ کو وہ مسلمان سب سے زیادہ پسند ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی خوشی پہنچاتا ہے، یا اسے اس کی تکلیف دور کرتا ہے، یا اس کا قرض ادا کرتا ہے، یا اس کی بھوک کو پورا کرتا ہے، یا اس کی ضرورت میں اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے۔ تو کتنے پیارے اعمال ہیں، عام دنوں میں بھی کیجئے، لیکن خاص کر جو ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں ان میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کیجئے، قربانی کے ذریعے بھی اور دیگر اعمال کے ذریعے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ عشرہ ذوالحجہ کے دیگر اعمال کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کیجئے۔ دیکھیے رمضان کے بعد یقین جانیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن ہمیں دوبارہ سے یہ یاد کروانے کے لیے آ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو اگلا رمضان آ جائے، سب یہ ارادہ کریں، اور انشاءاللہ سب سے پہلے میں ارادہ کرتا ہوں، پھر آپ سب ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر کم از کم قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کریں گے۔ دیکھیں آپ کو ایک پارہ تلاوت کرنے میں 20 منٹ سے لے کر 30 منٹ، مطلب جو کوئی آہستہ کرتے ہیں انہیں 30 منٹ، جو تھوڑی سپیڈ سے کرتے ہیں روانگی سے انہیں 20 منٹ لگتے ہیں۔ تو 3 پارے روزانہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ۔
آپ روزانہ ڈیوٹی کتنی کرتے ہیں جی؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے. موبائل کتنا یوز کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. دیگر کام کتنے کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. اور اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے نہ نکال سکیں ان دنوں کے اندر بھی، تو پھر کیا فائدہ؟ یاد رکھیے گا آپ کی ان دنوں کے اندر تلاوت پورے سال کے اندر کی گئی تلاوت سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. نوافل کا اہتمام کیجیے. نمازوں سے پہلے مسجد میں جائیے، نوافل پڑھیے. نمازوں کے بعد نوافل کا اہتمام کیجیے. صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی، صلہ رحمی کیجیے، رشتوں کو ملائیے، قطع تعلقی سے بچیے. اب آتے ہیں یوم عرفہ کی فضیلت اور 9 ذی الحجہ کا روزہ. اللہ رب العزت نے جس طرح آج کے اس سیشن کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی سورۃ الفجر میں، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البروج کے اندر مشہود کی قسم کھائی. اور اکثر مفسرین کا یہ موقف ہے کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود، شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ. اور یہ یوم عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے نا، جس دن اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھیں کتنے انبیاء رسول آئے، کسی پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں بتایا کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئے، شریعت دی گئی، دین نازل کیا گیا، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، مومنوں کے امیر، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اگر یہ آیت ہماری شریعت میں اترتی نا تو ہم اس دن کو عید مناتے، اتنی ہمیں خوشی ہوتی. حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم. دیکھیں جو یہودی تھے نا، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر ہوا، وہ مغضوب علیہم کہلائے، کیونکہ علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو انہیں یہ پتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت دی گئی کہ ان کی شریعت پر دین کو مکمل کر دیا گیا. تو کہنے لگے یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما لیا. کہنے لگا یہ آیت اگر ہم پر اترتی نا، ہم پر دین مکمل ہوتا نا، تو ہم اس دن کو عید مناتے. حضرت عمر فرمانے لگے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ میں اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری. عرفات کے میدان میں جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو آپ پر یہ آیت کریمہ اتری. یعنی وہ یوم عرفہ تھا جس دن یہ آیت کریمہ اتری. کتنی بڑی اللہ نے یہ خوشخبری دی، دین مکمل ہو چکا. یعنی میرے اور آپ کے لیے یہ آسانی ہو چکی ہے کہ اب دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ اللہ نے نازل کرنا تھا وہ کر دیا. اب کوئی انسان اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز بھی دین ہے. کیوں؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. تو دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ دین مکمل ہو گیا تھا. تو وہ کب ہوا تھا؟ یوم عرفہ میں، عرفہ کے دن. یہ اتنا عظیم دن ہے نا. حضرت عائشہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. جس دن اللہ سب سے زیادہ
بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں نا، وہ یوم عرفہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ قریب آتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ فَيَقُولُ، اور اللہ فرماتے ہیں مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، دیکھو یہ سب عرفہ کے میدان میں جمع ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دیکھو ان سب کا کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، ما اراد ہؤلاء، کتنا عظیم دین ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیے، کوشش کیجئے ان 9 دنوں کو روزے میں گزاریے۔ نہیں گزار سکتے تو پھر سیکنڈ آپشن ہے سموار جمعرات کا ان دنوں میں روزہ رکھیے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ، یہ جو عرفہ کے دن کے روزے ہیں نا، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ، جیسا کہ علماء کرام نے کہا، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ روزہ جو ہے نا، یہ 9 ذی الحجہ کے دن رکھا جائے گا۔ ہر علاقے والے اور ہر ملک والے اپنی رویت کے مطابق جو چاند کی 9 تاریخ ہوگی اس دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے جو عرفہ کے میدان میں ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جو حج نہیں کر رہے اس سال، اپنے گھروں اپنے ملکوں کے اندر ہے، ہمارے لیے یہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اب آتے ہیں کورس کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف، اور وہ ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں۔ اگر ہم اس کی اہمیت و فضیلت کو جاننا چاہیں تو دیکھیے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اہل اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، کہتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والوں کے 2 دن تھے جن 2 دنوں میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیا ہیں؟ یہ 2 دن جن میں تم کھیل کود کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، یہ کیا ہیں 2 دن؟ قالوا، انہوں نے کہا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آنے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، ہم اس میں ان 2 دنوں کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن دے دیے ہیں۔ کون سے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یوم الاضحیٰ کا دن اور یوم الفطر کا دن۔ تو دیکھو ان 2 دنوں کو چھوڑو، اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں جو 2 دن دے دیے ہیں۔ تو پتا چلا یہ 2 دن کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں نا، ہمارا موضوع ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، جو ان 2 دنوں سے بہتر ہے، تمہارے ان 2 دنوں سے بہتر اللہ نے تمہیں 2 دن دے دیے، اللہ نے دے دیے، اللہ نے بدل دیے۔ اللہ اکبر۔ تو ان 2 دنوں میں خوشی منانی چاہیے، اچھا لباس پہنے، خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے ملیں، مبارکباد دیں، دعائیں دیں، تقبل اللہ منا و منا کی دعائیں دیں، منا و منکم کی دعائیں دیں، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ یتقبل منا و منکم۔ خوشی سے ملیں، جانور قربان کریں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، دعوتیں کریں، دعوتوں میں جائیں، دعوتیں قبول کریں، کیونکہ یہ اللہ نے دن مقرر کیے ہیں خوشی کے۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عید والے دن خوشی نہیں مناتا، اسی طرح اپنے اوپر
مسکنت کو اور فقیری کو اور ناخوشی کو ہی طاری کر کے رکھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ 2 دن ہیں ہی خوشی کے دن۔ ایک بندہ استطاعت کے باوجود ان دنوں میں کوئی اچھا لباس نہیں پہنتا اور بالکل عام دنوں کی طرح، وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے 2 دن مقرر کیے خوشی کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر و یوم القر، اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے عظیم دن ہے نا، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر، جس دن جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ ثم یوم القر، اور پھر یوم القر جو کہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن کہلاتا ہے، ایام تشریق کا پہلا دن، 11 12 13 میں سے جو پہلا دن ہے 11 ذی الحجہ کا۔ یہ دونوں دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ دیکھیں نا، اس دن جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم سنت پر کروڑوں انسان عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ دن بڑا عظیم دن ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یوم النحر اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے، عمل کرنے، قربانی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دین اسلام میں یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ کی جاتی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے حکم کی فرما برداری میں، حضرت اسماعیل لیٹ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم ان کو لٹا دیتے ہیں، بالکل چھری پھیرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سنت کو جاری رکھا، اپنے خلیل کی سنت کو جاری رکھا۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ انہیں ایک مینڈا دیا جو بطور قربانی کے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قربانی کے بارے میں؟ سورۃ الحج کی آیت 34 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی جس پر وہ اللہ کے نام کو پڑھیں، ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے انہیں بہیمۃ الانعام کا رزق عطا کیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ وہ ایک الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کے فرما بردار ہو، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ کتنا عظیم عمل ہے نا۔ اور سورۃ الانعام کی آیت 162 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا اس ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ دیکھیے قربانی کی جو عبادت ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی اتنی عظیم عبادت ہے کہ قربانی کی عبادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس طرح آپ نے قربانی کو ایک اللہ کے لیے کیا، اپنے تمام اعمال کو ایک اللہ کے لیے کرنے والے ہو جائیں۔ دیکھیں عید والے دن کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے اپنا جانور غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہو؟ عام دنوں کے اندر کئی مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی کسی قبر پر لے جاتا ہے، کوئی کسی آستانے پر لے جاتا ہے، وہاں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن قربانی کا جو دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے گھروں کے اندر ایک اللہ کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ تو عید کا درس یہ ہے کہ عید کے دن جس کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں، باقی دنوں کے اندر بھی اس کے لیے عبادات کریں، باقی دنوں کے اندر بھی اس کے لیے جانور قربان کریں، غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ خود تو کہتے ہیں
کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیسے قربانی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کے لیے کیسے کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ قربانی کا عظیم درس ہے. اللہ ہمیں اس درس کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. دیکھیں قربانی کے اندر کتنی حکمتیں ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہوتا ہے، سنت زندہ ہوتی ہے. نمبر 2، اپنے ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا. اے اللہ ہمارا یہ مال ہے. بعض کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، پورا سال ہی جانوروں کی پرورش کی. یقین جانیے بعض لوگ بچوں کی طرح جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ان جانوروں کے گردنوں پر چھری پھیر کر ایک اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کر دیتے ہیں. کتنی بڑی حکمت ہے. تاکہ ہم باقی دنوں کے اندر بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا سیکھ جائیں، قربان کرنا سیکھ جائیں. یہ قربانی کی حکمت ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اپنے نفس، اہل و عیال اور دیگر پر صدقے کی ایک صورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ پورا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھتے. یقین جانے ان دنوں کے اندر آ کر وہ بھی پیٹ بھر کر ان کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، ان کے بچوں کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کی اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چھپائے ہیں نا انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے اور ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. دیکھیں نا بعض اوقات اگر ایک جانور آپے سے باہر ہو جائے تو 20 افراد مل کر بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے. تو یہ جو جانور لیٹ جاتے ہیں، ذبح ہو جاتے ہیں، اصل میں یہ اللہ ہے جس نے ہمارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، ہمارے ماتحت کر دیا. اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے اور اس کے ذریعے تقوی کی تکمیل ہے. اور دیکھیں قربانی کی ایک حکمت کہ قربانی کے ذریعے لاکھوں نہیں، میں بڑے یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کروڑوں کی تعداد میں افراد کو روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں. میں بعض دیہاتوں میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کی پوری زندگی کا گزر بسر کا جو انحصار ہے نا وہ قربانی کے جانوروں پر ہے. پورا سال وہ جانور پالتے ہیں، پھر بقرہ عید میں وہ بیچتے ہیں اور پھر پورا سال اپنا خرچ نکالتے ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. پھر ان دنوں کے اندر جو لوگ کماتے ہیں، جانوروں کا خریدنا، بیچنا، منڈیاں لگ جانا، گاڑیوں کا کام، جو چارہ بیچتے ہیں ان کا کام، جانوروں کی کھالیں جو اترتی ہیں ان کا کام، فیکٹریوں میں جاتی ہیں ان کا کام، آگے ان سے جو مختلف چیزیں بنتی ہیں ان کا کام. کتنے روزگار ہیں ماشاءاللہ. فائنینشلی طور پہ دیکھیں تو اسلامی معاشرے کے اندر قربانی کی جو عبادت ہے، اگر آپ قربانی کا بجٹ دیکھیں نا یہ اربوں کے اندر بنتا ہے، کیونکہ کروڑوں افراد قربانی کریں اور یہ ساری ضرورت ملک کے اندر سے پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اس وجہ سے کوئی اگر بے دین انسان آ کر آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ قربانی کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، آپ اس کے بدلے میں کسی اور کام کر دیجئے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیجئے، آپ کوئی کولر لگوا دیجئے، نعوذ باللہ ایسی باتیں آپ کو ان دنوں میں بے دین لوگوں کی طرف سے کہ جی اتنے جانور قربان کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہر طرف گندگی پھیلے گی، خون ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ اس کے بدلے میں یہ کام کر دیں. کبھی ان باتوں کے دھوکے میں نہ آئیے. آپ کولر بھی لگوائیے، جو مرضی نیک کام کیجئے، لیکن قربانی کے ساتھ اس کو مقابلہ نہ کیجئے. کیونکہ قربانی کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء بھی ہے. کیا کولر لگوانے میں یا کسی اور نیکی کام کرنے کے اندر وہ احیاء ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی تو احیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی پوری زندگی میں قربانی کی ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میں ایک آدھے ملک کی بات کر رہا ہوں، اگر پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا تو شاید یہ تعداد اربوں تک پہنچے.
اللہ اکبر۔ اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جمہور اہل علم، جمہور کہتے ہیں اکثریت کی، مطلب امام مالک بھی اس میں آتے ہیں، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، تینوں ائمہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی بڑے ائمہ، ان سب کا موقف ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ لیکن کچھ فقہاء کرام ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آتے ہیں، اور دیگر فقہاء بھی، ان کا یہ خیال ہے کہ قربانی واجب ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو ایک فقہی مسئلہ تھا۔ اگر ہم قربانی کو سنت موقدہ بھی جانیں تو یاد رکھیے گا یہ وہ سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے مشروع ہو جانے کے بعد کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ اس لیے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی سے اعراض کرتا ہے تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کی گنجائش ہوئی، وسعت ہوئی، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے وہ ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کی وسعت ہوئی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ابن آدم نے یوم النحر یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کے اعمال میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے نا، وہ احراق الدم ہے، خون کا بہانا۔ یہ جو جانوروں کا خون بہائے جاتے ہیں نا، 10 ذی الحجہ کے دن کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اب اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی صحیح ہو تو اس کی کچھ شروط ہے۔ نمبر 1 کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسا کہ آیت کریمہ آپ 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کے اندر کون کون سے آ جاتے ہیں؟ اونٹ، گائیں، بھیڑ اور بکری۔ بھیڑ کی پھر آگے مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، دمبا بھی ہو سکتا ہے، کجلا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب بھیڑ کی قسمیں کہلاتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے گائیں کے اندر بھینس کو بھی شامل کیا، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، یہ سب بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں۔ تو وہ جانور ان کیٹیگری سے ہو، مثلا کوئی انسان اٹھ کر اگر مثال کے طور پر ہرن کی قربانی کرتا ہے تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ ہرن کا شمار ان 4 چیزوں میں نہیں ہوتا، یا کوئی ان سے ملتا جلتا کوئی اور جانور، مثلا خرگوش ہے، کوئی اس کی قربانی کرتا ہے کہ میری طرف سے قربانی ہو جائے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بہیمۃ الانعام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں نا، وہ اپنی مقرر عمر کو پہنچا ہو، یعنی کہ وہ مسنہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعصر علیکم، تم نہ ذبح کرو مگر وہ جانور جو اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ تم پر مشکل ہو جائے، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو تم پھر بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح کر سکتے ہو اگر تمہیں دوسرا جانور آسانی کے ساتھ نہیں مل رہا۔ تو پھر یہ جو 4 کیٹیگریز تھی نا جانوروں کی، اس میں صرف جو بھیڑ کی کیٹیگری ہے نا ضان، اس کا 6 مہینے کا بچہ کفایت کر جائے گا۔ اب دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک فقہی مسئلہ سن لیجئے
کہ یہ جو مسنہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء کرام نے کہا یہ سن ان سے ہے، مطلب عمر. اونٹ جو 5 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو، گائیں جو 2 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، بکرا وغیرہ یا بکری وغیرہ جو 1 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، یا بھیڑ وغیرہ، اور جذع جو 6 مہینے کو پہنچ چکا ہو. اور بعض علماء کرام نے عمر کے ساتھ اس کو قید نہیں کیا بلکہ دانتوں کے ساتھ قید کیا. وہ جو دانتوں کا گر کر دوبارہ آنا ہوتا ہے نا، جس کو آپ اپنی اردو زبان میں دوندا جانور کہتے ہیں، جس کے 2 دانت ہوتے ہیں، وہ کم از کم منیمم وہ دوندا جانور ہونا چاہیے. بعض علماء کرام نے اس کو عمر کے ساتھ کہا، اور بعض علماء کرام نے کہا نہیں، ایج کو نہیں دیکھا جائے گا، دانتوں کو دیکھا جائے گا. تو واللہ عالم بہتر جو بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں خاص کر جو آج کل منڈیوں کا سسٹم ہو چکا ہے، اکثر لوگ گھروں میں جانور نہیں پالتے، منڈی میں جاتے ہیں، دانت اگر نہیں بھی اس کے تو پھر بھی بیچنے والے کہتے ہیں کہ جی اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، 1 سال پورا ہو چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خرید لینا چاہیے؟ نہیں. ایسے موقع پر جو ظاہری علامت ہے نا دانتوں کی، وہ ضرور دیکھ لینی چاہیے. اور منڈی کے لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، کیونکہ کئی ایسے مواقع آئے کہ بعض لوگ خرید و فروخت میں جس طرح کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے کہا عمر پوری ہو چکی ہے، حالانکہ عمر پوری نہیں تھی. تو جو شریعت نے اسنان دانتوں کی ایک نشانی بتا دی، ظاہری طور پر اس نشانی کو دیکھ کر جانور خریدا جائے. یہ 2 شروط ہوگی. تیسری شرط کہ جانور ہر طرح کی عیب سے پاک ہو، اور خاص طور پر جن عیوب کا ذکر ملتا ہے وہ 4 ہیں جن سے جانور کا خالی ہونا ضروری ہے. اور وہ 4 عیوب کون سے ہیں؟ جیسا کہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، ایک آنکھ اس کی بالکل پھری ہوئی ہے یا اس کو اس سے دکھائی نہیں دیتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو. ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے، شدید اس کو کھانسی ہو رہی ہے یا وہ بالکل لاغر ہو چکا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں. نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور ایسا جانور جو بالکل لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکے ہیں. کیا مطلب کمزور ہو چکے ہیں؟ مطلب یہ کہ جی اس کی بالکل ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں رہا، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یا کھڑا ہوتا ہے انتہائی کمزور لاغر جانور ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. تو یہ 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. بولے جن کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 4، چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ جو جانور ہے نا قربان کرنے والا اس کی ملکیت میں ہو. یہ نہیں کہ کسی کا جانور چوری کیا ہوا ہے یا کوئی قبضہ کیا ہوا ہے یا کسی سے کھینچا ہوا ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو، بلکہ حلال مال سے خریدا ہوا یا پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی ہوگی. اور نمبر 5، یہ کہ مقرر وقت میں قربان کیا جائے. اگر کوئی 10 ذی الحجہ عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. 10 ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد جانور کی قربانی ہوگی. اور کب تک آپ جانور قربان کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سن لیجئے. آپ جانور قربان کر سکتے ہیں عید کا چوتھا دن، یعنی ذی الحجہ کی 11، 10 ذی الحجہ تو قربانی کا دن ہے نا، اس کے بعد جو 3 دن ہے 11، 12، 13 کی مغرب کے وقت تک آپ جانور قربان کر سکتے ہیں. اب کچھ حدیث سن لیتے ہیں. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو وہ عام گوشت ہوگا، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، قربانی کچھ بھی وہ نہیں ہوگی اگر کسی نے عید سے پہلے جانور قربان کر لیا، مطلب عید کی نماز سے پہلے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ ان اول ما نبدأ به نبدأ من یومنا هذا نصلی، سب سے پہلے ہم جو اس دن میں کام کرتے ہیں نا وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم لوٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ تو جس نے ایسے کیا وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے نماز سے پہلے جانور قربان کر لیا تو پھر یہ عام گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو کھلایا، اور قربانی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ہم نے یہ بات کی کہ قربانی کے دن کون کون سے ہیں، 10 ذی الحجہ عید کا پہلا دن، 11 ذی الحجہ عید کا دوسرا دن، 12 ذی الحجہ عید کا تیسرا دن، اور 13 ذی الحجہ عید کا چوتھا دن مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ یہ جو ایام تشریق ہے نا 11 12 13 یہ تینوں کے تینے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اور صحیح جامع کی حدیث میں کیا فرمایا، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں، 11 12 13، ان تینوں دنوں میں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن۔ اب ہمارے اس مختصر کورس کا سیکنڈ لاسٹ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا گھر کے تمام افراد قربانی کریں گے یا ایک گھر کے اندر کسی ایک کی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا تھا۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، ایک ہی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ فَيَأْكُلُونَ، تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے، وَيُطْعِمُونَ، اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، وہ اس قربانی سے خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے۔ تو ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی گھر کے اندر 3 افراد کمانے والے ہیں، اگرچہ 3 افراد کمانے والے ہیں، اگر ان تینوں کا کھانا پینا ایک جگہ پر ہے تو پھر ایک قربانی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی، اور اگر ان تینوں کا کھانا پینا بالکل الگ الگ ہے، مثلا وہ فیملی تو ایک ہے لیکن ان کا کچن سارا سسٹم الگ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے ہر کوئی اپنی قربانی کرے گا، اور وہ اس کی بیوی بچے وہ ان کی ایک فیملی کہلائے گی، اور وہ ایک قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی۔ وائف بھی جاب کرتی ہیں، اللہ نے ان کو بھی عطا کیا، ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عطا کیا، تو کیا دونوں پر قربانی کرنا لازم ہے؟ نہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کر دے گا تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب اس مسئلے کو بھی سن لیجئے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اور معتر وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند بھی ہوتا ہے اور سوال بھی کرتے ہیں۔ تو جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرنے والے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ تو مفسرین نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کی، ورنہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔
یہ آیت کریمہ ہے جس سے استدلال ہے. خود بھی کھاؤ، جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی کھلاؤ، جو سوال کرتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا، قربانی کے گوشت کو کھاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کرنا چاہو تو کر لو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ بھی کرو، اللہ کے نام میں دو بھی، اللہ کے نام میں دو بھی، ذخیرہ بھی کرو اور خود بھی کھاؤ. رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ان 10 دنوں کی فضیلت کو جانا، جن 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم 2 یا 3 دن کے بعد داخل ہونے والے ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.